أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ کیئر چینل کی طرف سے آج میں آپ کے لیے دمے کے انتہائی آسان اور انتہائی مفید گھریلو ٹوٹکے لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ دمہ کا اٹیک ہونے پر فوری بھی استعمال کروائے جا سکتے ہیں، اور اگر ان کو مستقل طور پر استعمال میں رکھا جائے تو دمے جیسے مرض سے نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ناظرین میری ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، دمہ سانس پھولنا ایک الرجی کی کیفیت ہے جو کہ سانس کی بیماریوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ دمہ کے مریض کو سانس نہ آنے کے دورے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، جو کہ پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی چھوٹی نالیوں کے اچانک سکڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ دمہ کے مریضوں کو عموماً دورہ رات کے وقت یا صبح کے وقت ہوتا ہے۔ اس کے اسباب میں سے بہت سے عوامل ایسے ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں، ان میں چند ایک موسمی تبدیلی، خوراک، ادویات، خوشبو، بہت زیادہ غصہ یا ڈپریشن، یہ اس کے مین اسباب میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گرد و غبار سے ہونے والا دمہ ایک عام سی بیماری ہے جو کہ عموماً زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو غذائیں عموماً الرجی پیدا کرتی ہیں ان میں انڈے، چاکلیٹ، مٹر، مچھلی وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں جو خوراک کے طور پہ جو ہے وہ دمہ کی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اصل وجہ جو بھی ہو اس کو آپ نوٹ کریں، کیونکہ مریض کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کی مین وجہ کیا ہے اور کس چیز سے جو ہے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے جس چیز کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے یہ جو علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ فوری طور پہ بھی دمہ کی اٹیک کو روک دیتے ہیں، اور ان کا مستقل استعمال جو ہے وہ دمہ سے مکمل جو ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین چلیے اب آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں، اور اس کو اسکرین پر دیکھ بھی لیں اور نوٹ بھی کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہے انجیر دمہ کے مریض کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، اور یہ بلغم کو آسانی سے خارج کر کے دمہ کے دورے کو کم کرتی ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے، اس کا 4 عدد انجیر لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر نہار منہ وہ پانی بھی پلا دیں اور انجیر بھی کھلا دیں۔ اور ناظرین دوسری چیز ہے ادرک کا جوس 1 چمچ، میتھی کا جوشاندہ 1 چمچ، یہ آپ نے 1 کپ پانی میں ڈال کر 1 چمچ شہد جو ہے یہ اس میں شامل کر کے یہ مریض کو آپ نے صبح و شام پلانا ہے۔ اور میتھی کا جوشاندہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ چائے والا 1 چمچ آپ میتھی کے بیج لے لیں اور ان کو 1 کپ پانی میں 1-2 مرتبہ جوش دے لیں۔ بس ناظرین یہ جوشاندہ تیار ہے، اور اسی جوشاندہ میں جو ہے وہ آپ نے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر یہ دمہ کے مریض کو پلانا ہے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو انشاءاللہ مہروں میں خلا پیدا ہونے، مہروں کا درد، جوڑوں کا درد، اس کے متعلق ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔